کرے پھر بھی، اٹھے طوفان چلے آندھی، زمین گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ اٹھے طوفان چلے آندھی، زمین گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ اور بڑے چھوٹے انداز میں شاعر نے نقاشی کی، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ پتہ چلا دوستان محترم کہ حضرت عباس علم بردار نے میدان کربلا میں ایک لکیر کھینچ دی کہ جو غلام حسین ہے، جو حسین کے بچوں کا نوکر ہے، جو حسین کی خدمت کرنے والا ہے، جو سچا پکا عاشق حسین ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور پکا بندہ ہے، وہی مومن کامل ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے سے جو ہٹے گا وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ سیدھا راستہ میدان کربلا میں امام پاک نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو حق پر ہے، جو حق پر ہے، جو حق کی آواز کو بلند کرتا رہے گا، مولا امام پاک امام حسین کے مشن پر رہے گا۔ یہ ہر دور میں ہمارے سامنے دو مشن رہیں گے، ایک یزیدی مشن، ایک حسینی مشن۔ یزیدی مشن پر جو جائے گا وہ یزید کا پیروکار ہے، جو حسینی مشن پر جائے گا وہ حسین کا پیروکار ہے۔ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رہنا ہے ہم حسینی مشن کو فالو کریں، حسینی مشن پر قائم و دائم رہیں۔ یہ فیصلہ میدان کربلا میں ہمارے سامنے ہو گیا۔ ظالم کی سپورٹ کرنا یزیدی مشن، ظالم کی سپورٹ کرنا اور ظالم کے سامنے آواز کو بلند کرنا یہ حسینی مشن ہے۔ ظالم کے سامنے اور آواز کو بلند کرنے کے لیے تعداد کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھی حسینی مشن ہے۔ اس لیے کہ حسین نے میدان کربلا میں بتا دیا حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے 82 لوگوں کو، 82 افراد کو گھیرنے کے لیے وقت کا پاورفل، وقت کی کرسی پر بیٹھ کر یزید 22,000 کو بھیج رہا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو 82 ہیں وہی طاقتور ہیں، وہی پاورفل ہیں، وہی حق ہے، ورنہ کیا مقابلہ ہے 82 کو گھیرنے کے لیے 22,000 کا لشکر۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کو بھی معلوم تھا کہ بلند کون ہے، طاقتور کون ہے، پاورفل کون ہے، اور یہی بتا ہے میدان کربلا میں حق کی جیت ہوئی ہے۔ آتنکواد کے خلاف جو میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں آواز اٹھائی تھی، آتنکواد کو اسی دن کچل دیا تھا، اگرچہ اپنی جانیں چلی گئیں لیکن آتنکواد کو کچل دیا۔ قیامت تک حسینی مزاج رکھنے والے آتنکواد کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، اور جو آتنکواد پھیلا رہے ہیں، جو امن و شانتی کو ختم کر رہے ہیں، جو امن و شانتی کو بگاڑ رہے ہیں، وہ حسینی نہیں ہو سکتے، وہ یزیدی ہیں، یزیدی ہیں۔ تو ہمیں یزیدیوں کے پتہ چلا امام حسین نے جو ہمیں مشن دیا وہ امن و امان والا مشن ہے، وہ امن و شانتی والا مشن ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی غیر مسلم سے، کسی غیر مذہب والے سے تھی، کسی ہندو سے تھی، یا کسی دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والے سے تھی۔ ارے یہ وہی تھے جو سب مسلمان کہتے تھے، لیکن اس سے یہ بھی بات کلیئر ہوتی ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا، ہر کرتا پجامے والا، ہر داڑھی رکھنے والا امن و امان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ کربلا میں فیصلہ ہو گیا، یہ حسین نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر، اس کے کرتے پجامے کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہاں یہ امن کا پیغام دینے والا ہے، بلکہ آپ اس کی ذات کو دیکھیں، اس کے اقوال کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں کہ یہ واقعی امن و امان کا پیغام دینے والا ہے۔ جو امن و امان، امن و شانتی کو قائم و دائم رکھ رہے ہیں وہی حسینی ہیں، اور جو آتنک پھیلا رہے ہیں، آتنکواد کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تو نفرتیں پیدا کرنے والا کبھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حسین کے لاڈلے نے، حسین کے بیٹے نے ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز نے آ کر ایک ہی اعلان کیا، ایک ہی نعرہ دیا کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں۔
خواجہ پاک نے ہمیں کیا اعلان نعرہ دیا کہ محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں. یہ وہی پیغام تھا جو میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں دیا تھا. اسی پیغام کو ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول خواجہ غریب نواز نے گھر گھر پہنچا دیا. اب جہاں یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں سمجھ جاؤ یہ حسینی ہیں, یہ امن و امان والے ہیں, یہ کبھی بھی آتنک پھیلانا نہیں چاہتے. ہم میں سے جو بھی آتنک پھیلانا چاہ رہا ہے وہ سمجھ جاؤ یزیدی مشن پر جا رہا. وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی ضابطہ نہیں ہے. میدان کربلا میں امام پاک امام حسین کسی کافر سے لڑنے نہیں گئے تھے, بلکہ وہی جو اس مسلمانوں والی جماعت میں جو آتنک پھیلانا چاہتے تھے, جو ظلم کر رہے تھے, ان کے ہاں شراب عام, یزید کیا چاہتا تھا, شراب عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, عورتیں حلال ہو جائیں, حرام حلال بن جائے اور حلال حرام بن جائے. جو بڑے لیول کے لوگ ہیں ان کے لیے ظلم کرنا عام ہو جائے. باپ کا جو حق ہے وہ باپ کو نہ ملے, بیٹے کا جو حق ہے وہ بیٹے کو نہ ملے, بیٹیوں کا جو حق ہے وہ بیٹیوں کو نہ ملے, بھائی کا جو حق ہے وہ بھائی کو نہ ملے, پڑوسی کا جو حق ہے وہ پڑوسی کا نہ ملے. میرے حسین نے اسی کے خلاف آواز اٹھائی کہ جو ایسا ہو جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں, جس کے اندر یہ برائیاں ہوں جو یزید کے اندر ہے, ایسے سے ہم کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے, ایسے کو ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہی حسینی مشن ہے, اسی مشن پر ہمیں زندہ رہنا ہے, اسی مشن کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. حسین زندہ باد, حسینیت زندہ باد. بڑے لطیف ہیں, نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حسین میری چشمتر میں رہتے ہیں, ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں, ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. یہ انہی کے گھر ہے, وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. مقام نہ فرش زمین نہ عرش بری ان کا, وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے, آمین. بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول.